اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل به درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج ماہ شعبان المعظم کے اس نورانی بابرکت مہینے میں انوار شعبان کے موضوع کے تحت شعبان در حقیقت تطہیر رمضان کو عنوان قرار دیا گیا اور کچھ ایسی گفتگو جو شاید ہمارے وہم و گمان کے مطابق اس موضوع سے متعلق ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسم تھوڑا سرد ہو گیا، کل سے بارش، اور مومنین جو ہیں وہ اس موسم کو محسوس کر رہے ہیں۔ اسی سے ایک بات ذہن میں آئی، آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ در حقیقت یعنی مقدماتی طور پر در حقیقت مومن جب اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو خداوند متعال اس کے اس قدم میں برکت دیتا ہے اور اس کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اب جس قدر یہ مومن استقامت کا مظاہرہ کرے گا، پائیداری کا مظاہرہ کرے گا، اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک مومن اپنے دن بھر کے کام کی مشقت کے بعد جب گھر واپس پہنچتا ہے اور موسم برسات تھا، بارش ہو رہی تھی، جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچتا ہے تو مؤذن کی آواز کو سنتا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ اپنے گھر جانے کی بجائے واپس باہر کی طرف پلٹتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، جا کر نماز پڑھوں، اللہ کی عبادت کروں۔ اور چونکہ ہمارا تھوڑا وقت دوسرے بھائیوں سے مختلف ہے، تھوڑا نسبتاً تاریکی ہو جاتی ہے، تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے نسبتاً ان کے کہ جو تھوڑا روشنی میں نماز پڑھتے ہیں مغرب کی۔ تو اسی برسات کے موسم میں جب یہ آ رہا ہے مسجد کی جانب تو بارش کی وجہ سے ایک تو لباس بھیگا ہوا، دوسرا جس راستے پر چل رہا ہے وہاں پر کیچڑ ہے، تو راستے میں تھوڑا راستہ طے کرنے کے بعد پھسلتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے اور تمام اس کے جو کپڑے ہیں وہ کیچڑ سے آلودہ ہو جاتے ہیں، خاک آلود ہوتے ہیں۔ اب اس حالت میں مسجد تو نہیں جا سکتا، واپس پلٹتا ہے اپنے گھر، اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے، پھر ارادہ بناتا ہے کہ میں نے تو مسجد جانا ہے، پھر مسجد کے لیے باہر آتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے۔ جیسے ہی آدھے راستے پر پہنچتا ہے پھر پاؤں پھسلتا ہے اور پھر زمین پر گر جاتا ہے، پھر واپس اپنے گھر پلٹتا ہے، دوبارہ صاف کپڑے پہنتا ہے اور پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ اس دفعہ جب آدھے راستے پر پہنچتا ہے تو ایک اور ساتھی پیچھے سے آتا ہے، وہ اس کو ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو مسجد تک لے کر چلتا ہوں، چلیں اکٹھے چلتے ہیں۔ یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مومن آ گیا مجھے مسجد تک لے جانے کے لیے۔ اس کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آتا ہے اور وہ اسے مسجد میں داخل کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اب یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔
تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں تک تو مسجد تک تو آئے ہیں اور مجھے مسجد تک چھوڑ بھی دیا ہے، 2 قدم کی بات ہے، اندر چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں، میں یہاں تک ہی آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شیطان ہوں۔ آپ جب پہلی دفعہ آئے تھے راستے میں گرے اور پھر واپس گئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، خداوند متعال کو آپ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ خدا نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ جب دوسری دفعہ آئے اور پھسل گئے، کپڑے آپ کے دوبارہ خراب ہو گئے، آپ دوبارہ واپس پلٹے اور دوبارہ کپڑوں کو تبدیل کیا اور پھر مسجد کے لیے نکلے، تو خداوند متعال نے آپ کے تمام گھر والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اب مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر اس دفعہ آپ پھسل گئے تو ممکن ہے پورا شہر خداوند متعال آپ کے اس پھسلنے کی بدولت معاف کر دے، تو میں آپ کو مسجد تک سالم پہنچا دوں تاکہ آپ پہنچ جائیں، اللہ کی عبادت کر لیں اور میرے جو گاہک ہیں ان کا سلسلہ برقرار رہے۔ تو بس اوقات انسان ایسے بارانی موسم میں اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے تو اس کا ایک خاص لطف ہے، سردی ہو، برف کا موسم ہو، اور بس اوقات انسان ان چیزوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اور بس اوقات انسان کی خوشحالی کچھ ایک دوسری نوعیت کی ہوتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ موضوع سے متعلق بات نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی، قبلہ محترم معذرت چاہتا ہوں میں۔ ہم مرحوم آیت اللہ حسن مرتضوی استاد ہیں، مرحوم شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے استاد ہیں، نجف اشرف میں ان کے استاد تھے، قم میں مشہد میں درس دیتے ہیں، خارج فقہ و اصول کا دیتے تھے کسی زمانے میں، ابھی تو صرف فقہ کا درس دیتے ہیں محدود پیمانے پر، ایک بڑے استاد ہیں حوزہ علمیہ مشہد کے۔ ہم ان کے درس میں بیٹھے تھے، برف کا موسم تھا، بہت شدید برف پڑ رہی تھی، تو ہم درس میں بیٹھے تو استاد تشریف نہیں لائے، تو علماء بالاخره ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ بحث کرتے ہیں، تو انہی علماء میں سے ایک شاگرد استاد کا اور ایک عالم کہہ رہا تھا کہ اگر آج استاد نہ آئیں تو کس قدر خوشحالی کی بات ہے، کس قدر خوشی ہوگی ہمیں۔ پھر وہ اپنی ایک آپ بیتی بتا رہا تھا کہ میں فلاں ایک دیہات میں زندگی بسر کرتا تھا اور مجھے 4-5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل کہیں درس پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تھا، اور ایسے ہی بارانی اور برفانی موسم میں اس قدر برف تھی کہ میرے سینے تک برف آئی ہوئی تھی، اور میں اس برف کے موسم میں اس سفر کو طے کر کے اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو استاد نہیں آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو بس اوقات ایسے بھی انسان کو خوشحالی ہوتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خوب، ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا کہ شعبان در حقیقت تطہیر رمضان۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان وہ اعمال الہیہ انجام دیتا ہے جس کی بدولت یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر رمضان المبارک میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہذا بلا شبہ یہ انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو انتخاب کر رہا ہے وہ راستہ اسے اللہ تک پہنچائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس میں اللہ تک پہنچنے کی طلب موجود ہے، اور جو اللہ کو طلب کرتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہ اللہ تک پہنچنے کی جو طلب ہے وہ اس کی یک طرفہ اور ایک انسان کی طلب نہیں ہے، خدا بھی چاہتا ہے کہ یہ مجھ تک پہنچے۔ چونکہ اس نے ارادہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا، تو اللہ اس کی اس طلب میں برکت ایجاد کرتا ہے اور یہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا وہ واحد چیز جو اللہ تک پہنچنے کا سبب ہے، وہ کشش جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ کشش در حقیقت حجت الہی کی کشش ہے۔ اللہ کی حجت
جو عالم ملکوت سے اس انسان کو عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ لہٰذا یہ انسان اس دنیا میں جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے، یہ اعمال در حقیقت اس انسان کے وجود میں محبت کے ایجاد ہونے کا ایک مقدمہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی بدولت اس انسان کے وجود میں محبت ایجاد ہوتی ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تبسل کرتا ہے، جتنے بھی اعمال حسنہ انسان انجام دیتا ہے، یہ باعث بنتے ہیں کہ اس انسان کے وجود میں ایک محبت کا جذبہ، ایک کشش ایجاد ہو جائے، اور اس کشش کے طفیل یہ انسان آگے قدم بڑھائے۔ کل مؤمن نے سوال کیا کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے، اس عمل سے پہلے بھی تو انسان کی جو ہے وہ ایک طاقت، ایک قوت اس انسان کے اندر موجود تھی۔ جی ہاں، وہ موجود تھی، لیکن وہ اجمال کی صورت میں تھی۔ اس عمل کو انجام دینے کی صورت اب نسبتاً اس میں تفصیل آ چکی ہے، وسعت ایجاد ہو چکی ہے، اور جیسے جیسے یہ انسان عمل انجام دیتا ہے، اس کی نیت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی محبت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی کشش بھی مضبوط ہوتی ہے، جو اس کو حجت الہی کے قریب کرتی ہے۔ چونکہ عمل اگر حجت الہی کے بغیر ہو، حجت الہی کی محبت سے خالی ہو، تو یہ عمل در واقع ملکوت کی طرف پہنچنے کی قابلیت نہیں رکھتا، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اس عالم ملک سے، اس دنیا سے پرواز کرے، ملکوت کی طرف کا سفر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی قابلیت حاصل کر لے اور صلاحیت ایجاد کر لے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے۔ پس وہ حقیقت میں کشش حجت الہی ہے جو اس انسان کو اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ لہٰذا یہ انسان کیا کام کرے کہ جس کام کے نتیجے میں اس کے وجود میں محبت ایجاد ہو اور انسان نورانی ہو جائے، انسان کا وجود میں ولی الہی کی محبت ایجاد ہو جائے، انسان کے وجود میں ولی الہی کی ولایت کی شمع روشن ہو جائے، انسان کے وجود میں ولی الہی کے پاکیزہ نفس کا جذبہ ایجاد ہو جائے۔ انسان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ انسان ان وادیوں میں کامیابی کی طرف جو ہے وہ سفر کرے، اور کامیابی کی جانب انسان روز بروز آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے اور کامیاب سے کامیاب تر ہوتا جائے۔ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بیان ہوا، کل بھی ہم ایک جگہ درس میں بات کر رہے تھے کہ انسان یہ جو اعمال انجام دیتا ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ درود ہے، یہ تسبیحات ہیں، یہ جتنے بھی انسان واجب مستحب اعمال یا عمل خیر انجام دیتا ہے، یہ انسان کے وجود میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس نور کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، اس کشش کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، اس جذبے کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ انسان انہی اعمال کی بدولت جو ہے وہ اللہ کی اس حبل الہی کو تھامتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف، کمال کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں متفرق نہ ہو۔ تو در واقع یہ حبل الہی امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر انسان اللہ کی طرف پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا یہ وظیفہ ہے کہ حبل الہی کو تھام لے، یعنی صراط امیر المؤمنین کو تھام لے، تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اور کل کی گفتگو میں بیان ہوا تفصیل کے ساتھ کہ انسان جب اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اگر اکیلا انسان ہے
تو وہ اس انداز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جس انداز میں اس کے ساتھ اس کے ساتھی، دوست، عزیز، اقارب، رشتہ دار، بیوی بچے اگر اس کا اس راستے میں ساتھ دیں۔ درواقع وہ اس کے ایسے دینی بھائی بن جائیں گے جو اس کو اللہ کی طرف آگے لے جانے میں مدد دیں گے۔ لہٰذا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ یہ جو آپ کے اطراف میں آپ کے سارے مومن بھائی ہیں، ان سے دوری اختیار نہ کرو، چونکہ ان کے ساتھ آپس میں رہنے کے نتیجے میں آپ کا اللہ کی طرف سفر جو ہے وہ کامیاب سفر ہوگا۔ لہذا انسان جتنے بھی عبادت کے اعمال کو انجام دیتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، یہ تمام اس کا رابطہ قائم کرتے ہیں حجت الہی کے ساتھ۔ چونکہ کوئی بھی عمل حجت الہی کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اور کوئی بھی عمل جو حجت الہی کی محبت کے بغیر ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ لہذا اس انسان نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس کے وجود میں حجت الہی کی محبت پہلے سے ہے، لیکن وہ ابھی کمزور درجے کی ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، درود پڑھتا ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ چونکہ وہ محبت موجود ہے تو اس میں محبت کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے وجود میں نور میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی طرف جو سفر کر رہا ہے اس سفر میں بھی انسان کو آہستہ آہستہ ترقی ملتی ہے۔ لہذا اس باطنی رابطے کے قائم ہونے سے پہلے جو انسان کا رابطہ تھا وہ مختصر تھا۔ اب جب انسان نے ان اعمال کے نتیجے میں اس راستے کو جو ہے وہ طے کرنا شروع کیا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے لیے وہ توفیقات بڑھتی جاتی ہیں، اور انسان کی ان توفیقات کے ساتھ ساتھ انسان کی معرفت میں، محبت میں، نور میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار، اس میں یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، نہایت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور آپ نے اس کو ضرور اکثر سنا ہوگا کہ فرماتے ہیں رسول خدا حب علی ابن ابی طالب حسنۃ، امیر المؤمنین کی محبت ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے، لا یضر معها سیئۃ، کہ اس نیکی کے ساتھ اگر سیئہ آ جائے، برائی آ جائے تو وہ برائی اس محبت کو جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچاتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ، اور امیر المؤمنین کا جو کینہ ہے انسان کے وجود میں وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے لا تنفع معها حسنہ، کہ کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اب اس قدر خوبصورت نورانی حدیث کے جس میں محبت کے فائدے کو بھی بیان کر دیا اور محبت کے نقصان کو بھی بیان کر دیا، اور اس انسان نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہ جو عبادات انجام دے رہا ہے، یہ در واقع عبادات اسی محبت کی طفیل اور اسی محبت کی کشش سے، اسی حجت الہی کی محبت اور کشش کے طفیل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں گے، وگرنہ اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہاں جو یہ نفع اور نقصان کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو نفع ہوگا یا انسان کو نقصان ہوگا، تو اس نفع میں انسان جب جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کے وجود میں حضرت سید الاوصیاء کی محبت موجود ہے، در واقع یہ محبت باعث بنے گی کہ وہ قرب الہی کے قریب ہو جائے۔ روز کے روز جو وہ اعمال انجام دیتا ہے، یہ اعمال اسے اللہ کے قریب کرتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان اعمال میں در واقع وہ نور موجود ہے
کہ جو اسے اللہ کی بارگاہ تک لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے وجود میں یہ محبت موجود نہیں ہے، اب ایسے میں یہ انسان اعمال تو انجام دے رہا ہے، لیکن چونکہ ان اعمال میں وہ نور موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی وہ عاقبت بخیری جو ہے وہ اس محبت کے نہ ہونے کے نتیجے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ پس اعمال ہیں، اعمال کی کثرت بھی موجود ہے، کثرت سے نماز ہے، کثرت سے زکوٰۃ ہے، کثرت سے حج اور عمرہ بھی موجود ہے، ممکن ہے صدقہ و خیرات بھی موجود ہو، لیکن چونکہ نور سے خالی ہے، اس روح سے خالی ہے کہ جو اس عمل میں جان ڈالے اور اسے ملکوت کی طرف پرواز دے، لہٰذا جتنی مرضی کثرت لے آئے، چونکہ کیفیت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس محبت کو، جو ایک عظیم نیکی ہے، ایک بہت ہی پاورفل قسم کی نیکی ہے، اس نیکی کو انسان اپنے وجود میں روز بروز مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے۔ چونکہ ہم بیان کر چکے آغاز میں کہ یہ جو ہم کلمات استعمال کرتے ہیں ان میں درجات ہیں، نیکی کا کلمہ، محبت کا کلمہ، ثواب کا کلمہ، درجات کا کلمہ، طہارت اور پاکیزگی کا کلمہ، ان میں درجات ہیں۔ انسان پہلی سٹیپ سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھے، اور آہستہ آہستہ انسان روز بروز ترقی کرتا ہے، اور اس ترقی کا راز اس کشش میں ہے جو حجت الہی کی جانب سے اس انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا انسان کے لیے اگر یہ محبت موجود ہے اور انسان اس محبت کے ہوتے ہوئے عمل انجام دے رہا ہے، یہ عمل ایک دفعہ عمل نیک ہے، ایک دفعہ یہ عمل غیر صالح ہے۔ نیک عمل انسان کو اللہ کی طرف تو لے جائے گا، لیکن یہ جو غیر نیک عمل ہے جسے آپ گناہ کہہ رہے ہیں، یہ انسان کا راستہ ضرور روکے گا، لیکن اس کے لیے سبب ضرور فراہم کرے گا کہ انسان اس راستے سے ڈگمگائے نہیں۔ یہی محبت باعث بنے گی کہ انسان کو دوبارہ صراط مستقیم کی طرف لایا جائے۔ لہذا انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اسے توفیق دی جائے گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ وہ پلٹ آتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اسے توفیق دی جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئے۔ وہ اگر 100 مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اسے 100 مرتبہ توفیق دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹے، واپس لوٹے۔ اور یہ واپس پلٹنے کی جو توفیق اس کے وجود میں ایجاد ہو رہی ہے، یہ در حقیقت اسی حجت الہی کی محبت کی کشش کے طفیل ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ اگر انسان نے 70 انبیاء کا بھی قتل کیا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے دروازہ بند نہیں کیا، اللہ اسے پھر بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، بشرطے کہ یہ خلوص کے ساتھ اپنے ان افعال پر نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ حاضر ہو، اللہ اسے قبول کرے گا۔ پس اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا کسی کے لیے، اور یہ حجج الہی خود اس چیز کا عملی نمونہ ہیں کہ یہ اپنے قاتلوں سے بھی مدارا کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کر اس کو نصیحت کرتے ہیں اور اس کو راہ راست کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی عملی دلیل ہے کہ یہ حجت الہی ہیں اور ان کا کام پیغام پہنچانا بھی ہے اور ہدایت بھی دینا ہے۔ آگے سے دروازہ بند ہے اس شخص کا، اس کے وجود میں حب موجود نہیں ہے، تو چونکہ حب موجود نہیں ہے، جتنے اعمال بھی انجام دیتا ہے وہ اعمال اسے ملکوت کی طرف نہیں لے جاتے، اسے نورانی نہیں کرتے۔ پس یہ جو اس طرح کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کو اور مومن کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اب آج کے بعد آپ آزاد ہیں، جتنا مرضی گناہ کرنا چاہیں آپ گناہ کر لیں۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔
یہ بعض لوگ ان احادیث سے ایک ایسا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مومنین کے اوپر آ کر اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہے اور یہ حدیث ہے اور آپ اس سے یہ استنباط کر رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز مومن کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں جس درجہ کی محبت ہے اسی درجے کی کشش اس کو ملکوت کی طرف لے جائے گی اور امام کی طرف لے جائے گی۔ پھر مزید اس کے اندر کشش مضبوط ہوگی تو پھر مزید اس کو ملکوت کی طرف لے جائے گی۔ چونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا کرتا ہے، تقصیرات کرتا ہے، لیکن اس تقصیرات کے باوجود، ان خطاؤں کے باوجود اسے اللہ کی بارگاہ میں واپس بلایا جاتا ہے، اسے پلٹایا جاتا ہے، اور یہ بلانا اور پلٹانا اسی کشش کا نتیجہ ہے، چونکہ وہ ہستیاں نہیں چاہتی کہ ہمارا چاہنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام لے کر آئے اور ان اعمال کے ساتھ آئے۔ لہٰذا آپ ایک مرتبہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے تمام نامہ اعمال میں موجود گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پس انسان بیمار ہے تو اس بیمار انسان کا جو علاج ہے وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دے گا اور دوا کے طفیل اسے علاج ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ وہ انسان جو گناہ کرتا ہے در حقیقت وہ بھی بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے، اور جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اسے ایسے طبیب کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اس کے روحانی بیماریوں کا علاج کر سکے اور اسے شفا دے سکے۔ اور یہ بیماریاں علاج کرنے والی ہستی صرف اور صرف حجت الہی ہے، اور حجت الہی کے اس نور سے تمسک اختیار کرنے والی نورانی شخصیات ہیں، جنہیں آپ اولیاء کہتے ہیں، جنہیں آپ کبھی فقہاء کہتے ہیں، جنہیں آپ کبھی علماء کہتے ہیں، جنہیں آپ کبھی عرفاء کہتے ہیں، جنہیں کبھی آپ نمازی کا نام دے دیتے ہیں، جنہیں کبھی آپ پرہیزگار اور متقی کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ مختلف نام ہیں، لیکن در حقیقت ان تمام افراد کے وجود میں اہل بیت کی محبت کی شدت ہے، اور وہ شدت باعث بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے متمسک ہو جائے تو چونکہ یہ خود ایک پاورفل ہستی سے متمسک ہے، اس انسان کو بھی نجات دینے کی صلاحیت ان کے وجود میں ایجاد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان آتا ہے، فقہاء کے پاس آتا ہے، علماء کے پاس آتا ہے، زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر انسان کے وجود میں ایک کیفیت آتی ہے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے پاس گیا ہے اس کے باطن میں آل محمد کی ولایت اور محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ لہذا جو شخص اس کو دیکھتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اس چراغ کی طرف، اور اس کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ در واقع یہ بھی ذریعہ بنایا گیا ہے اس عالم کو، اس نمازی کو، اس پرہیزگار انسان کو، کہ یہ جس قدر اس کے ملکوتی درجات میں اضافہ ہوگا یہ اسی قدر دوسروں کو نور اور ہدایت اہل بیت سے منور کرنے کی صلاحیت ایجاد کرے گا۔ لہٰذا آپ کسی ایسے نمازی سے کہ جو باقاعدہ نمازیں پڑھتا ہے، پرہیزگار ہے، جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اور آپ اس سے دعا کا تقاضا کرتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ در حقیقت ایک ایسی ہستی سے متصل ہے کہ جو ہستی انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل کشائی کا کردار ادا کرتی ہے، جو انسان کی پریشانیوں کو، انسان کے غموں کو برطرف کرنے والی ہستی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان میں جس قدر یہ محبت مضبوط ہوگی، جس قدر یہ محبت پائیدار ہوگی، اس کا باطن اسی مقدار میں پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا جائے گا۔ پس حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، لا یضر معہا سیئہ، کہ اس کے ہوتے ہوئے گناہ اگر اس سے سرزد ہوتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ محبت کا چراغ جل رہا ہے، گناہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ یہ محبت کا چراغ باعث بنے گا کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو، یا اس کو توبہ کی طرف تیار کرے گا۔
اس کو اس کے گناہ پر نادم کروائے گا، سبب بنتے جائیں گے کہ یہ انسان اس حبل الہی کو تھام کر اللہ کی طرف یوں آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا۔ لیکن جس انسان کے وجود میں محبت کا عنصر کمزور ہے اور دوسری طرف انسان کے وجود میں جو اعداء اہل بیت ہیں ان سے ایک نرم گوشہ مضبوط پہلو رکھتا ہے، تو یقینی بات ہے جس چیز کا غلبہ ہوگا وہی غلبہ انسان کے وجود سے اظہار کرے گا۔ لیکن پھر بھی جو ایک معمولی سی شمع اس کے وجود میں محبت کی جل رہی ہے، وہ معمولی سی شمع بھی اس کے وجود میں بار بار اس کو جھنجھوڑے گی، بار بار اس کو متوجہ کرے گی، متنبہ کرے گی کہ لوٹا، یہ راستہ غلط ہے، لوٹا، پلٹا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے بندے ایسی ہی چیزوں سے متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف قدم بڑھانے میں کامیابی سے اپنی روح کو تطہیر کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، اور درواقع اسی محبت ہی کے طفیل وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یا اس سے پہلے ماہ رجب کا مہینہ تھا، یا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ درواقع انسان کے وجود میں اسی ولایت کو، اسی کشش کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ انسان یہ اعمال انجام دیتا ہے، یہ اعمال انسان کو مضبوط کرتے ہیں، یہ اعمال انسان کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا سے حدیث ہے، مرحوم طوسی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مرحوم طوسی، شیخ طوسی نے امالی میں صفحہ نمبر 106 پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا، لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ، اللہ کسی بندے سے نیکی کو قبول نہیں کرتا حتیٰ، یہاں تک کہ قبول کرنے سے پہلے یسألہ عن حب علی بن ابی طالب، اللہ اس سے سوال کرتا ہے، یہ نیکی تو لے کر آئے ہو، یہ نماز تو لے کر آئے ہو، روزہ تو لے کر آئے ہو، بتاؤ محبت کدھر ہے؟ علی کی محبت کدھر ہے؟ اس کے بغیر تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر روایات کی طرف رجوع کیا جائے تو ایک عظیم روایات کا ذخیرہ ہے جو سلسلہ سند اور ہر اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، اور اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ انسان نے اگر اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو اس انسان کو اللہ کے نمائندوں سے، اللہ کے بندوں سے، جسے اللہ نے صراط مستقیم کے نام سے یاد کیا ہے، جسے اللہ نے جو ہے وہ حبل اللہ سے یاد کیا ہے، انسان کو اس رسی کو تھامنا ہوگا، تبھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر انسان اس حبل الہی کو نہیں تھامتا تو انسان متفرق ہو جاتا ہے، انسان ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ حبل الہی کو انسان نے ترک کر دیا ہے۔ اب حبل الہی کو ترک کر دیا تو یہاں دو معنی ولا تفرقو کے علماء نے کیے ہیں۔ ایک تفرقو کا معنی یہی کیا ہے کہ آپ، میں اور آپس میں جتنے بیٹھے ہیں آپس میں تفرقہ ایجاد کر لیں، آپس میں اختلاف ایجاد کر لیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ایجاد کر لیں۔ لہٰذا اس معنی کو لیا جاتا ہے کہ مسلمان اور مسلمان، مومن اور دوسرے غیر مومن، یہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں سب کو ایک پرچم کے تلے جمع ہونا چاہیے۔ اب سوال وہ پرچم کیا ہے؟ وہ پرچم تو حبل الہی ہے۔ اب وہ حبل الہی علی ہے، وہ علی کے دروازے پہ تو آتے نہیں ہیں، پھر کیسے ایک ساتھ جمع ہوں گے؟ بس یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ آپ حبل الہی کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھاگیں، حبل الہی کو تھامیں اور اسی کے نیچے صراط پر قائم رہیں، صراط مستقیم پر قائم رہیں، اس حبل کو تھام کر، اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ادھر ادھر جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف جو آپ نے سفر کرنا ہے اس سفر میں آپ کو ناکامی ہوگی۔ لہٰذا جتنے بھی یہ افراد اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں اسی حبل الہی کی طرف، اور پھر آ کر کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو خلافت باطنیہ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، خلافت ظاہریہ ان کے پاس ہے، یعنی ان کا یہ نظریہ ہے باقاعدہ کہ خلافت ظاہریہ ادھر ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور خلافت الہیہ اور خلافت باطنیہ سے متمسک ہونا چاہتا ہے تو علی کے دروازے پر آئے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔
لہٰذا اس محبت کا انسان سے سوال ہوگا، اور انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس مسافر نے اس سفر کے دوران جتنے بھی اعمال انجام دینے ہیں، ان اعمال میں سب سے زیادہ قیمتی، پاورفل، باارزش عمل اپنے وجود میں محبت اہل بیت کو ایجاد کرنا ہے، اس محبت کو روز بروز مضبوط کرنا ہے، تاکہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شرف حضور حاصل کر سکے، وگرنہ اللہ کی بارگاہ تک یہ نہیں پہنچ سکتا۔ نماز پڑھ رہا ہے، محبت کے بغیر ہے، نماز ٹھکرا دی جائے گی۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، محبت کے بغیر ہے، ٹھکرا دی جائے گی۔ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، محبت کے بغیر ہے، ٹھکرا دیا جائے گا۔ پس محبت کا ہونا در واقع یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے تو کہا کہ علی میزان الاعمال ہے، کہ اگر آپ نے اعمال کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کو اس کو تولنا ہے، اس کا جانچ کرنی ہے، جائزہ لینا ہے، تو میزان اعمال پر اس کو رکھ کے دیکھو کہ آیا محبت موجود ہے۔ اگر محبت موجود ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وگرنہ وہ عمل انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لہذا انسان حضرات اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، تاکہ انسان کے وجود میں ان ہستیوں کی محبت کی شدت میں اضافہ ہو جائے۔ اب ایک دفعہ ہے آپ یہاں بیٹھتے ہیں، دعائے توسل پڑھ لیتے ہیں، بالآخر یہ بھی ایک ہستیوں سے توسل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ایک توسل انسان کا یہ ہے جو ماہ شعبان میں جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات میں درود محمد و آل محمد کو کثرت سے انجام دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس ہم لوٹتے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ شعبان در حقیقت تطہیر رمضان ہے، اور انسان نے عمل انجام دینا ہے، اور عمل اگر محبت علی اور محبت اہل بیت کے بغیر ہے تو انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب محبت کے ساتھ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صعود کرے گا، ترقی کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اب جس کے وجود میں محبت کم ہے اور وہ چاہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ جو ہے یہ مضبوط ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کرے، تو انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ ماہ شعبان میں تعلیم دیا جاتا ہے کہ محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پس جس انسان کے نامہ اعمال میں اہل بیت کی ذوات پر درود موجود ہے، یہ سبب بنتا ہے اس کے وجود میں اس کشش کو مضبوط کرنے کا، یہ سبب بنتا ہے اس حبل الہی کو مستحکم تھامنے کا، یہ سبب بنتا ہے انسان کے باطن کی طہارت کا، پاکیزگی کا، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان نورانی ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اور اب اللہ کے دسترخوان میں ماہ رمضان کے اندر بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ جب اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کے قابل ہو گیا تو اللہ سے فیض حاصل کرنے اور اللہ کی جو نعمات ہیں ان نعمات سے فیض حاصل کرنے کے یہ قابل ہے۔ جس قدر اس میں قابلیت ایجاد ہوگی اسی قدر یہ فیض حاصل کر سکے گا، اور سب سے اعلیٰ فیض انسان کا یہ ہے کہ انسان انہی ہستیوں کی جنت میں داخل ہو اور انہی ہستیوں کا قرب اختیار کرے۔ حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ عزیزان محترم بیان کیا کہ انسان کے باطنی رابطے پر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے۔ ایک میرا رابطہ ہے، ایک آپ کا رابطہ ہے۔ ممکن ہے آپ کا رابطہ میرے رابطے سے بہت ہی مضبوط ہو، میں صرف یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے احادیث بیان کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میرا رابطہ اس طرح سے مضبوط نہ ہو۔ اس میں وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرا ہی رابطہ مضبوط ہے، کہ میں ایک عالم ہوں، میں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، البتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہو، آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک خاتون ہے اور اپنے علاقے میں جو ہے وہ مکتب خانہ چلاتی ہے، بچیوں کو درس دیتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، عقائد کا درس دیتی ہے، روزمرہ زندگی کے آداب بچیوں کو سکھاتی ہے۔ ایک ایک بچے کا اس کو اچھی طرح سے نام بھی یاد ہے، جو بچہ اچھی طرح سے ترقی کرتا ہے اس کو انعام بھی دیتی ہے، لیکن اس خاتون کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ نہ تو بچوں سے پیسے لیتی ہے، چونکہ پڑھانے کے بس اوقات فیس بھی دی جاتی ہے تو یہ فیس بھی نہیں لیتی ہے،
بچوں کو پڑھاتی بھی ہے، بہت اچھا پڑھاتی ہے، بہت اچھی تربیت کرتی ہے، اور انعام بھی دیتی ہے ان کو، اور اچھے اچھے نفیس انعام دیتی ہے۔ تو یہ کہاں سے لے کر آتی ہے؟ آیا کوئی امریکہ کی ایجنٹ تو نہیں ہے، کوئی MI6 کی ایجنٹ تو نہیں ہے، وہاں سے تو نہیں لے کر آتی۔ ایک ایسے وسواس، خیالات بس اوقات شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وہیں پر ایک شخص آ کر اس سے سوال کرتا ہے کہ بی بی جان کہاں سے لے کر آتی ہو، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں مولا رضا سے لے کر آتی ہوں۔ اچھا، مولا رضا سے لے کے آتی ہو، ہمیں کیوں نہیں دیتے مولا رضا؟ کہا تم بھی جا کے لے لو، میں تو وہاں سے لے کر آتی ہوں، مولا جو ہے وہ مجھے دیتے ہیں، میں فلاں تاریخ کو جاؤں گی، تم نے بھی جانا ہے تو آ جاؤ، مولا سے تم بھی لے لینا، میں بھی لے لیتی ہوں۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں سائن لوگ جن کو کہا جاتا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کا دماغی توازن شاید ٹھیک نہیں ہے، مولا رضا تو کب سے شہید ہو چکے ہیں، وہاں تو وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو یہ عجیب بات کر رہی ہے۔ ایک روز جب وہ نکلتی ہے زیارت کے لیے امام رضا کی، تو یہ اس کا تعاقب کرتا ہے کہ شاید دیکھوں وہ کہاں دفتر ہے، وہ MI6 کا جہاں سے یہ پیسے لے کر آتی ہے، میں بھی جا کر دیکھوں یہ کہاں سے لے کر آتی ہے۔ پیچھا کرتا ہے اس کا، پیچھا کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ یہ مشہد میں آ گئی، مشہد میں اپنے کسی عزیز کے گھر گئی، وہاں سے نہا دھو کے کپڑے چینج کر کے حرم آئی، اس کے پیچھے آتا ہے حرم میں۔ اتنا تعاقب کرنے کے بعد بالآخر خستہ ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ خواتین کے راستے سے اندر چلی گئی ہے، اب وہاں تو نہیں جا سکتا۔ اب انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ بی بی جب باہر آئے گی تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بھئی میں تو تمہارا تعاقب کر رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ تم کہاں سے پیسے لاتی ہو، تو مجھے تو وہ راستہ نہیں ملا ہے۔ اب یہ بی بی 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جب باہر نکلتی ہے تو یہ اس کو پوچھتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ بی بی جان میں تو اس کام کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ لاتی کہاں سے ہو، تو مجھے وہ جگہ تو کسی دفتر میں کسی ایسی جگہ پر آپ رکی تو نہیں ہو، یہاں آئی ہو، یہاں سے بھی آپ کو کیا ملا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں مولا کے پاس گئی تھی اور مولا سے لے کر آئی ہوں، یہ میرے ہاتھ میں دیکھو اتنے سارے پیسے، وہ نکال کے دکھاتی ہے، یہ دیکھو۔ اچھا اتنی دیر کیوں لگی؟ مولا آیا دے نہیں رہے تھے؟ نہیں، مولا دے رہے تھے، لیکن وہ ایک ایک بچے کا حال پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ تمہارے پاس جو فلاں بچہ ہے وہ کیسا پڑھ رہا ہے، فلاں جو ہے وہ کیسے ہے، فلاں جو ہے وہ کیسے ہے۔ تو سب کا جب انہوں نے مجھ سے حال پوچھ لیا تو پھر مجھے سب کے لیے تحائف اور یہ انعامات اور یہ رقم دی ہے کہ میں جا کے ان کے لیے تہیا کروں۔ میں نے تو لے لیا، تم بھی جا کر لے لو، اب تم نہیں لیتے ہو، تم پہلی دفعہ آئے ہو یہاں پر۔ تو وہ اس بات کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میں بھی زائر ہوں، یہ بھی زائرہ ہے، لیکن یہ مولا کو دیکھتی بھی ہے، ہم کلام بھی ہوتی ہے، گفتگو بھی کرتی ہے اور پیسے بھی لے کر آتی ہے۔ میں آتا ہوں، نہ مجھے سلام کا جواب آتا ہے، نہ گفتگو ہوتی ہے، نہ کوئی انعام و اکرام ہوتا ہے، اور میں جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ جاتا ہوں۔ بس انسان کی جو صلاحیت ہے، جو کانٹیکٹ ہے حضرات اہل بیت سے، وہ متفاوت ہے۔ آپ کا ایک طرح کا ہوگا، میرا ایک اور طرح کا ہوگا۔ اسے امپروو کرنا ہے، اسے بہتری لانا ہے، اس میں سدھار لانا ہے۔ وہ سدھار لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ان ہستیوں پر درود بھیجیں، انسان کے وجود میں نورانیت ایجاد ہوگی اور انسان پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اکثر فی شعبان الصلاۃ علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص ماہ شعبان میں زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی ہے وہ انوار شعبان، یہی ہے وہ حقیقت میں تطہیر رمضان، کہ انسان نے شعبان میں خود کو پاکیزہ کرنا ہے تاکہ انسان اللہ کی ضیافت میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لائق ہو سکے۔ تو کیا کرے؟ انسان درود پڑھے کثرت کے ساتھ۔ ماہ شعبان میں درود اسی لیے تو بیان ہوا ہے، اور ایک وہ صلوات شعبانیہ ہے جو ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے، پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہو جاتا ہے، نور سے نورانی تر ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور انہی شعبان کی صلوات میں ایک صلوات صلوات شعبانیہ ہے، جسے کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ انسان جب اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ذکر کرتا چلوں آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی کا، ایک عجیب و غریب نام، شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کہ ہمارے فقہا میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو جہانگیر خان ہے، جہانگیر خان قشقائی۔ اور ایسے شخصیت ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج آپ جتنے بھی عالم اس زمین پر دیکھ رہے ہیں
وہ سب اس کے کسی نہ کسی طرح سے شاگرد ہیں. جتنے بھی مشرق مغرب، یہ کوثر سے لے کر آپ لاہور تک چلے جائیں، جہاں آپ کو علماء نظر آتے ہیں، ایران، عراق، سب کسی نہ کسی طرح سے ان کے دسترخوان پر، جہانگیر خان قشقائی کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ان کے شاگرد محسوب ہوتے ہیں. یہ کون ہے شخصیت؟ یہ شخصیت وہ ہے جو 40 سال تک کی عمر میں گٹار بجایا کرتے تھے. دیکھیں اللہ کی طرف انسان جب رجوع کرتا ہے تو کس مقام پر پہنچتا ہے. 40 سال کی عمر تک گٹار بجاتے تھے. یعنی یہ وہ جو ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ایران میں تو ہوتا ہے، وہ جن کے مویشی ہوتے ہیں، حیوانات ہوتے ہیں، وہ 6 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے گھر سے اپنے حیوانات کو لے کر پرورش دینے کے لیے، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، جہاں کہیں سبزہ ہوتا ہے وہیں خیمہ لگا کے اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، اور پھر جب وہاں سبزہ ختم ہو جاتا ہے تو کسی دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں. تو وہ اس وقت تک گھومتے ہی رہتے ہیں جب تک ان کے وہ حیوانات اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ جوان ہو جائیں، تو پھر وہ واپس پلٹیں اپنے گھر کی طرف. تو اس طرح کا ایک قبیلہ ایران میں ہوتا ہے جس کو عشائر کہتے ہیں. ان کی خواتین اپنے گھروں میں جو محلات ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں پہ ثابت قدم رہتی ہیں. یہ خود مرد جو ہیں وہ بالغ مرد جو ہیں وہ حیوانات کو لے کر نکل جاتے ہیں. جہانگیر خان قشقائی کے والد دین جانتے تھے اور انہوں نے اپنے بچے کو ابتدائی تربیت تو گھر میں ہی دی، لیکن خود وہ نکل جایا کرتے تھے اور بچہ ماں کے ساتھ رہتا تھا. اور یہ قانون تھا کہ جب تک بالغ نہیں ہوتا ماں کے پاس رہے گا. ایک خاص معلم، جیسے ان بچوں کو ٹیوٹر دیا ہوا ہے گھر میں آ کر پڑھانے کا، وہ انہیں آ کر پڑھایا کرتا تھا، تعلیم دیا کرتا تھا، اور بہت شوق تھا تعلیم کا. اور دوسری طرف سے چونکہ قبیلے میں تھے، گھڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا اور اس طرح کی چیزوں میں ان کو مہارت بچپن سے ہی آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی. اور ساتھ ان کو مہارت تھی اس کو گٹار بجانے میں، جو میوزک کا ایک آلہ ہے، اسے بجایا کرتے تھے. لیکن شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا. اب ایک دفعہ اپنے اسی عشائر کے ساتھ جب جاتے ہیں تو ان کی وہ گٹار کا تار جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اصفہان شہر میں جاتے ہیں اس کو تعمیر کروانے کے لیے. اب جب تعمیر کروانے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ہی کوئی درویش، کوئی اللہ کا آیت اللہ، کوئی اللہ کی نشانی کھڑی تھی. اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ میں تعمیر کروانے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ کہاں سے اس کو تعمیر کراؤں. وہ اس کو کہتے ہیں فلاں جگہ پر دکان ہے، وہاں سے تم اس کو تعمیر تو کروا سکتے ہو اور اس کے ساز بھی بجاؤ گے. کبھی تم نے اپنے دل کا ساز بھی بجایا ہے؟ اب یہ تعجب کرتے ہیں، اچھا دل کا بھی ساز بجتا ہے، وہ کیسے بجتا ہے؟ کہا اس کے لیے تمہیں اصفہان کے مدرسے میں جانا ہوگا. اچھا، تو 40 سال کی عمر ہے، مدرسے میں آ جاتے ہیں کہ میں دل کا ساز بجانا سیکھتا ہوں. تو مدرسے میں جو آیات الہی بہت خوبصورت انداز میں جیسے یہاں یہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے اس کے وجود میں نورانیت ایجاد ہوتی ہے. دل کرتا ہے پڑھنے کو اور وہاں سے تعلیم کا آغاز کرتا ہے. اور کل جو میں نے بیان کیا کہ ایک اچھا دوست ہونا ضروری ہے. ان کے ساتھ کمرے میں جو ہم حجرہی تھا، جو ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا، اس کا نام تھا آخوند کاشی. یہ 2 دوست ہیں اور اس وقت سے آپس میں دوستی کرتے ہیں اور آخر تک مرتے دم تک ان کی دوستی باقی رہتی ہے. فلسفے میں، کلام میں، طب میں، نجوم میں، ہر چیز میں مہارت حاصل کرتا ہے. اور فلسفے میں بے نظیر استاد کے 85 فقہا ان کے شاگرد تھے، نامور طراز اول کے فقہا، مرحوم آیت اللہ بروجردی سے لے کر، مرحوم آیت اللہ نخودگی سے لے کر، مرحوم آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی سے لے کر، مرحوم آیت اللہ محمد حسین نجفی اصفہانی سے لے کر، نائینی سے لے کر، سب علماء ان کے شاگرد تھے آقا جہانگیر خان قشقائی کے. اور پھر یہ اس قدر مہارت ہوتی ہے ان کو، جو بالاخر ایک انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس میں ایک طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے. مناظرہ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، انہیں دین مبین حق کی طرف گامزن کرنے کے لیے جو دلیل لے کر آتے ہیں وہ مغلوب تو ہو جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. کون سی دلیل ہے؟ میں نہیں مانتا. اچھا، کہتے ہیں اگر عیسیٰ آ کر تمہیں بتائیں تو مان لو گے؟ کہا عیسیٰ کا کون انکار کر سکتا ہے. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ سب عالم مکاشفے میں چلے جاتے ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ آ کر کہتے ہیں کہ میں تو محمد کی شریعت پر عمل کرتا ہوں. جب خود اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے سنتے ہیں، تو سب کہتے ہیں آقا جہانگیر خان قشقائی کو کہ بتاؤ کیا کلمہ پڑھنا ہے. سب مسلمان ہو جاتے ہیں، سب شیعہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ ہے جہانگیر خان قشقائی. اور ان کے وہ دوست آخوند کاشی، وہ طراز اول کے عارف بنتے ہیں اور یہ طراز اول کے فیلسوف بنتے ہیں. اور جب آخری وقت آتا ہے جہانگیر خان قشقائی کا،
روح قبض یعنی ابھی بیماری کا عالم ہے، طبیب کو بلایا جاتا ہے. طبیب اول تو کہتا ہے میں ان کے پاس کیا ہوں، یہ بہت خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے پاس کیا ہوں. لیکن طبیب کو لایا جاتا ہے تو طبیب کو دیکھ کے کہتے ہیں تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ مجھے کیا مرض ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور وہ طبیب چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے کسی اور طبیب سے مشورہ کر کے دوائی لے کر، کہتے ہیں اس دوائی کا فائدہ نہیں ہے، مجھے قبلہ رخ لٹاؤ، میرا وقت آ چکا ہے. اور یہ کہتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کفن دفن سارے انتظامات ہو جاتے ہیں، قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے. تشییع جنازہ کر کے جب لے جاتے ہیں تو آخوند کاشی کو اطلاع پہنچتی ہے. آتے ہیں، بہت ہی کہولت سن ہے، 90 سال سے اوپر کا سن ہے. ان کو پکڑ کے اٹھا کر لے کر آتے ہیں. تھوڑے چند قدم تشییع جنازہ پہ چلتے ہیں، زبان سے کچھ پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، آخر تک نہیں جاتے. اچھا، تو اب عالم رؤیا میں کوئی جہانگیر خان قشقائی کو دیکھتا ہے تو جہانگیر خان قشقائی بہت خوشحال کیفیت میں ہے. پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ کہا جب میری روح کو قبض کیا گیا تھا تو میرے وجود میں ایک اضطراب تھا کہ معلوم نہیں ہے اس قبر میں جا کر میرا کیا حال ہوگا. لیکن جیسے ہی آخوند کاشی نے اپنی زبان پر کچھ کلمات کو جاری کیا کہ ادھر سے حضرات اہل بیت کا نور میرے لیے جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. جیسے ہی میں نے اس نور کو مشاہدہ کیا یہ اضطراب برطرف ہو گیا. اب وہ خواب دیکھنے والا آتا ہے فوراً آخوند کاشی کے پاس، بتائیے آپ نے ذکر کیا تھا؟ کہا میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے دیکھا کہ آخوند جہانگیر خان قشقائی کے وجود میں اضطراب ہے تو میں نے یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہنا شروع کر دیا، یا علی یا علی یا علی کہنا شروع کر دیا. جیسے ہی میں نے زبان سے یہ کلمات جاری کیے مجھے وہ نور دکھائی دیا تو میں واپس چلا گیا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ہستیاں آ گئی ہیں جو خود اس جہانگیر خان قشقائی کو جو ہے وہ اس کی شفاعت کریں گی، اس کو سنبھال لیں گی، اب یہاں میری ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان محترم، انسان جب تمسک کرتا ہے، جب رابطہ قائم کرتا ہے، جب ان ہستیوں کا نام لیتا ہے، جب ان ہستیوں پہ درود بھیجتا ہے تو انسان کے وجود میں وہ ایسی نورانی لو روشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس فرش سے لے کر عرش تک سفر کروا دیتی ہے. اب اس کی حفاظت کرنا خود انسان مومن کا کام ہے، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد جب لوٹتے ہیں پھر پاکیزہ ہو جاتے ہیں. جیسے امام نے فرمایا کہ غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. ایک دفعہ وہ درود پڑھتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر صلوات پڑھتا ہے، پھر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. قبر تک اس کا یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن یہ صلوات باعث بنتی ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کے گناہوں کی مقدار میں کمی آتی جائے، اور اس کمی کے نتیجے میں انسان نورانی ہو جاتا ہے. اور جو شخص معرفت رکھتا ہے، جس کے وجود میں معرفت ایجاد ہوتی ہے، وہ تو گناہوں سے آہستہ آہستہ بالکل ہی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور گناہ کے نزدیک نہیں جاتا ہے. اور یہی انوار شعبانیہ ہے جنہیں ہم تلاش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر. دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دے کر قبول فرما. پروردگار حاضرین جم جو موجود ہیں ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، بانی محترم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کو اپنی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. پروردگار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرما، حضرت کے قدموں میں جام شہادت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.